السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایران امریکہ مذاکرات کم اور جنگ زیادہ کا ماحول ہے، تو واشنگٹن کی کیا صورتحال ہے؟ ساجد طارڑ صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ساجد طارڑ صاحب۔ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ مزمل بھائی، تھینک یو. ساجد طارڑ صاحب، کو جنگ کے بادل واشنگٹن میں نظر آ رہے ہیں یا واشنگٹن میں ابھی پیس ٹاکس کا ہی ماحول ہے؟ دیکھیں، تین چیزیں میں ڈسکس، بلکہ تین سرخیاں جو ہیں وہ پہلے اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج انٹرنیشنل جریدے کیا کہتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ آج واشنگٹن ڈی سی ابھی تک جو ٹرپ سنڈروم جو تھا چائنا کا، اس سے ابھی نکل پایا یا نہیں. دیکھیں، ملے جلے تاثرات ہیں. الجزیرہ کہتا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے جو جنگ بندی کے لیے کی جا رہی ہیں کوششیں، ہم وی آر ورکنگ وتھ پاکستان. یہ الجزیرہ کہہ رہا ہے. سی این این کہہ رہا ہے کہ ٹی وی پر اور گلیوں میں بندوقیں دکھا کے ایران میں جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ امریکہ نے عارضی ویور جو ہے تیل کی پابندیوں پہ وہ آفر کر دی. اب دونوں طرف اگر دیکھا جائے تو یہ سچویشن جنگ کا. اور تیسرا، چائنا نے یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے اس نے ایران کو آنکھ ماری ہے کہ پتر پیڈل جڑا دب کے رکھ. تو جو لگ رہا ہے، جو وہاں سے اس وقت ابھی تک جو اسیس کیا جا رہا ہے ایران چائنا کے ٹرپ پر، وہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور سارا ہماری ریپبلکن پارٹی بھی کہہ رہی ہے خوش نہیں آئے وہاں سے. جو تین ٹی تھے جو اس میں سے آپ تینوں کے تینوں ٹی جو ہیں اس پہ نہیں ہو سکا. تہران، تائیوان اور ٹریڈ. چائنا، میں اس کے بارے میں بلکہ ایک مجھے جو سب سے زیادہ کل ہیڈنگ پسند آئی فارن پالیسی میگزین کی، انہوں نے لکھا ہے کہ چائنا لک مور کانفیڈنٹ اینڈ ہیپی اینڈ ڈاؤن پلئنگ پریزیڈینشیل ٹرپ. تو در حقیقت اس وقت چائنا کو پتا چل چکا ہے کہ امریکہ پھنسا ہے وہاں پہ، اور اس کو جتنا ہم دبائیں گے اپنی مرضی کی ٹرمز فیوچر کے لیے، وہ ہم طے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے چائنا کو یہ پتا چل چکا ہے. چائنا از ٹرائنگ ٹو اس چیز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران کو. لیکن اس میں جو میں اب پرسنل تھوڑی سی بتانا چاہوں گا، جو میرا پرسنل انالیسس ہے، کہ جب کہتے ہیں کہ بدمست ہاتھی کو اگر کوئی رستہ نہ نکلے تو کیا کرتا ہے، اس نے نکلنا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ نقصان کر کے نکلتا ہے. اس وقت ایران جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں چلیں اپنے تاج کے پتے تو کھیل رہا ہے، لیکن میں خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایک اتنا بڑا ڈیمیج کر کے امریکہ واپس آ جائے گا، ایران کو پھر اس کے بعد ڈیکیڈز لگیں گے ان چیزوں کو، انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانے میں. اور پھر ساتھ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم. ایران تو چلو جائے گا آگے پیچھے، ساتھ اس ریجن کے اندر دوسرے ممالک جو ہیں ان کو بھی ریکوری میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. اور مزمل پہ بالخصوص میں ایک بندے کا ابھی تک، اگر آج بھی اگلے دن ارامکو کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جنگ آج بھی رک جاتی ہے، فرض کریں، تو 2027 تک ریکوری ہوگی اس جنگ بندی کی. فائنینشل ڈیمیجز اور تیل کی دوبارہ ریکوری، اس کو سال لگے گا، یا ہو سکتا ہے سال سے زیادہ لگے. تو در حقیقت ایک بڑا، اور دیکھیں تاج کے پتے امریکہ بھی کھیل رہا ہے. انہوں نے بھی اگلے دن اپنی جو ایک نیوکلیر سب مرین ہے اس کی لوکیشن ڈسکلوز کی کہ وہ جبرالٹر سے نکل کے خلیج فارس کی طرف روانہ ہے. وہ کہتے ہیں. اور دوسرا ایک اور اس وقت مزمل بھائی چیز جو سامنے آ رہی ہے، آخری پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا اس معاملے پہ، کہ اس وقت یو کے اور فرانس جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 40 سے زیادہ ممالک ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے جو پکچر ڈرا کیا ہے کہ دس از ہیومینیٹیرین کرائسس. 1550 جہاز پھنسے ہیں وہاں پہ، 23,000 سیلر زندگی موت کی کشمکش میں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر مجھ سے پوچھیں، ایران لوگ آئسولیٹڈ نا، دنیا کی اوپینین چینج ہوتی جا رہی ہے ایران کے خلاف، ہیومینیٹیرین کرائسس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے. اور اب آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ فریڈم اسٹارٹ لوکنگ بیٹر. اب وہ کہتے ہیں ہیومینیٹیرین کرائسس اور دنیا مہنگائی سے بیزار. اور اس وقت ایران لگ رہا ہے کہ امریکہ اور دنیا ریلیکس ہونا چاہتی ہے، ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ جب اب دیکھیں اس وقت ہمارے محسن نقوی صاحب اپنے آخری
سفارتی کوشش کے لحاظ سے آخری ٹرپ پر ایران گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ 5 شرطیں جو انہوں نے رکھی ہیں ایران نے، اور 5 شرطیں امریکہ نے رکھی ہیں، ان دونوں میں سے کچھ شرائط ایسی ہیں جو کہ نہ ماننے والی ہیں، نہ ہونے والی ہیں، لیکن میں تو پھر بھی میں جنگ کو پسند نہیں کرتا، بہتری ہو میں سمجھتا ہوں، اور جلد از جلد ہو۔ نہیں، پر آپ کو کیا لگتا ہے واشنگٹن اب دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے اور اس کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ میں ایبسولوٹلی، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کوئی آپشن چھوڑ نہیں رہا ایران کسی نہ کسی سائڈ سے، اور ایسی مشکل سے مشکل شرائط جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں جو کہ کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک عام فہم آدمی جو اس جنگ کو قریب سے پڑھ رہا ہے شروع دن سے، تو اب دیکھیں 2 چیزیں، امریکہ والے کہہ دیتے ہیں جی 440 پاؤنڈ جو یورینیم ہے وہ ہم امریکہ لے کے آئیں گے، الٹیمیٹلی ان کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ کس طرح ایکسیپٹ کریں گے؟ ہوں۔ اور پھر اسی سائڈ سے ایران شرط رکھ دیتا ہے کہ پورے خلیج سے اب ساری آرمی بیسز بند کر کے گھر چلے جائیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے دونوں سائڈوں سے۔ تو ایسی شرائط سامنے رکھ دی جاتی ہیں جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہاؤ دے کین موو فارورڈ ود اٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ابھی مزمل بھائی دیکھیں امریکہ پھنس گیا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی تک دنیا میں سب سے بڑی سٹرونگ آرمی ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، 700 سے زیادہ آرمی بیسز، اور ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کریں گے کیا، کریں گے کیا؟ اب ایران تیاری کرتا ہے مسلسل کے گراؤنڈ انویژن کے لیے آئیں گے یہ، ہم ان کو پکڑ لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ بھائی انہوں نے انویژن کرنی نہیں ہے، انہوں نے میزائل اور انہوں نے ایئر اسٹرائکنگ کرنی ہے، آپ کن چکروں میں پڑے ہیں؟ میرا اب دیکھیں، میں ان کی حالت، میں اپنے پاؤں جب ان کے شوز میں ڈالتا ہوں، مزمل بھائی انہوں نے 45 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے، 45 سال۔ اس وقت اگر دیکھا جائے 10 لاکھ آرمی ہے، اور بسیج کے 2 کروڑ، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ ان کا تو ہر شہری جو اس کو 2 سال آرمی میں سرو کرنا ہوتا ہے اس کو شہادت کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جائیں گے تو سیدھے جنت میں، یہ جنت کا ٹکٹ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب وہ جنت کے ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سائنٹیفک دور میں گراؤنڈ انویژن یا کچھ چیزیں اس طرح انہوں نے بھاگ کر تو نہیں نہ آنا تو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ یہ تو میرا مقصد ہے کہ اپنا نقصان خود ایران کرائے گا، اور پہلے بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے میرے خیال میں۔ لیکن مزید جو میں مزید جو دیکھتا ہوں، 2 میجر چیزیں جو میری نظر میں خطرناک ترین ہوں گی اس خطے کے لیے۔ ایک تو ان کا انفراسٹرکچر سے مراد ہے کہ اگر پاور، جس طرح کہ ہمیشہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھریٹ کرتے ہیں کہ میں پاور انفراسٹرکچر ختم کر دوں گا، اگر وہ کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا بچے گا؟ نہ انٹرنیٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ تماشا، پھر کیا کریں گے؟ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایران اس کی ریاکشن میں خلیجی کنٹریز کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو اگر تباہ کرتا ہے تو وہاں پہ زندگی کس طرح پاسبل ہوگی؟ بہت خطرناک سینیریو ہے میرے خیال میں۔ دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں خیر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ نہیں، پر آپ دیکھیں نا، آپ خود کو ڈونلڈ ٹرمپ کے شوز میں رکھیں، مڈ ٹرم ان کے سر پہ ہے، اور اگر کچھ نہیں ہوتا، معاہدہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر جنگ کے علاوہ، جنگ کے بغیر وہ کیا مڈ ٹرم میں جا سکتی ہیں؟ میرے خیال میں بالکل بالکل۔ دیکھیں اس وقت ہماری ریپبلکن پارٹی کے اندر کافی بے چینی شامل ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کا ٹرپ نہیں کینسل کرنا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جنگ جلد سے جلد بند کرنی چاہیے، ہم وہاں گئے کیوں ہیں؟ یہ ان چیزوں کو پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن چل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو جلد از جلد بند کرنا، اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی طرف ان کے اوپر، اور کل ان کی فرسٹریشن نظر بھی آئی۔ کل انہوں نے جو 2-3 ٹویٹ کیے جنگ کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پریپیئرڈ، جو انہوں نے 2 تصویریں بھی لگائیں، اس میں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے سامنے۔ انہوں نے اس میں دھمکیاں دی ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں میزائل بھی سارا کچھ چلاؤں گا، لیکن اس کو ایران کو میرے خیال میں دعا گو ہوں کہ محسن نقوی صاحب ہمارے جو ہیں وہ ایران سے کوئی ان کو سمجھا کے نکلے۔ ان کی میٹنگز ہوئی پر ہیں۔ پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی گئے تھے تو کوئی ایسا بریک تھرو نہیں ہو سکا تھا، تو اب محسن نقوی صاحب سے کیا بریک تھرو ہو جانا ہے؟ بالکل میں خیر ایگری کروں گا آپ سے، لیکن دیکھیں کوشش تو ہے، کوشش تو کی انہوں نے، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے وہاں پہ جانے کا، کہ اس میں جنگ میں ڈیلے آیا، اور دیکھیں ٹائم بائی کیا گیا۔ ٹائم بائی کرنا بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ دماغ اس سے مائنڈ بنایا جا سکتا ہے، تو وہ ایک چیز ضرور ہوئی
کہ انہوں نے ان کو ٹیبل پہ رکھنے کی کوشش کی ہے. وہ دیکھیں وہ نہیں، خود وہ اب کہتے ہیں ٹائم تو چاہیے تھا، کیونکہ پورے یو اے ای کو آئرن ڈوم اور اس سارے سے آپ نے سیو کرنا تھا، کیونکہ یو اے ای کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یو اے ای کا تو انچ انچ سیو کرنا بہت ضروری تھا. تو اتنا وقت تو چاہیے تھا کہ یو اے ای کو سیو کرتے، تو جب یو اے ای سیو ہوگا تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی تقویت ہے، اور وہ ہو چکا ہے اس وقت. کل جو ان کے بالکل وہاں پہ حالات نارمل نہیں ہیں. کل بھی ڈرون سے اٹیک ہوا ہے ان کی ایک آئل فیسلٹی کے اوپر، اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں. کل نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری آئی ہے کہ دے شوڈ سٹیپ اپ. اب اس میں خدا جانتا ہے کتنی حقیقت ہے، لیکن اس وقت یو اے ای جو ہے وہ بھی ایک پارٹی بن کے ابھر رہا ہے اس خطے کے اندر. اسے دیکھیں جو کہ میں سمجھتا تھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے گلف کنٹری کو روکے رکھا اس جنگ میں کودنے سے. تو اب دیکھیں حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں. اسرائیل کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، اور بالخصوص جو ایک سب سے بڑی تشویشناک بات ہے کہ جنگ بندی کے باوجود، سیز فائر کی ایکسٹینشن کے باوجود لبنان پہ مسلسل حملے، اور لبنان کے جو مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے. وہ ایک الگ ستم ظریفی ہے، وہ ایک الگ ہٹ دھرمی ہے اسرائیل کی. اب اس میں بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہو چکی ہے. لیکن دونوں جگہ پہ، وہاں پہ بھی الیکشن ہے، ان کو بھی جنگ کی ضرورت ہے، ان کو بھی میڈل کی ضرورت ہے، اور امریکہ کو بھی میڈل کی ضرورت ہے. اور میڈل نہیں مل رہا کہیں سے. میں اچھا، کہنا اب بہت ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جی کو 2 4 5 7 10 دنوں کی بمباری کی جائے، اور پھر اس کے بعد فتح کا اعلان کر کے امریکہ نکل جائے، اور پھر بس ختم ہو جائے. یہ ایبسلوٹلی یہی ہے، بالکل ایبسلوٹلی یہی. دس از دا لاسٹ چوائس. دس از دا دیکھیں یہ تو شروع سے پلان کا حصہ تھا کہ اس کو وہاں اب جو پوائنٹ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں بالکل یہی ہوگا. اس کو ایک بھرپور حملہ کر کے وہاں سے نکل آئیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ فتح کا اعلان ہوگا، موو فارورڈ ٹورڈز الیکشنز. لیکن اس میں نقصان سب سے زیادہ ایران کا ہوگا، اور اس خطے کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. جو میں پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اٹس ناٹ اے گڈ پکچر، اٹس ناٹ اے روزی پکچر. تو میں چاہتا تو یہی ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے. اور دوسرا اس وقت جو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ایک پوائنٹ میں جس طرح آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ دونوں پارٹیاں ایسے ایسے پوائنٹ سامنے رکھ لیتی ہیں جو کہ ان کو اپلائی کرنا بڑا مشکل ہے، ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے. جو ایران کا ایک سب سے بڑا جو ڈیمانڈ ہے کہ آپ نائے ہرموز میں ہم نے ٹیکس لگانا ہے، اور جو ہمارے مرضی کے جہاز ہوں گے وہ گزرا کریں گے تو ہم اس کو کمپلیٹلی کنٹرول کریں گے. اس میں دے لک بیڈ ناٹ ان دا آئیز آف امریکنس، ان دا ورلڈ ایٹ دا سیم ٹائم. نہیں، دنیا میں پر دیکھیں نا جی، آبنائے حرمت ایک وائلڈ کارڈ ہے ان کے ہاتھ میں. دنیا ان کی بات مانے گی تو آبنائے حرمت چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. دنیا ان سے زبردستی آبنائے حرمت چھین تو نہیں سکتی. مزمل بھائی پھر اس کے بعد میں ایک اور کرنا چاہوں گا. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اس وقت 6 کے قریب جو ہے وہ جو اس طرح کی سچویشنز ہیں دنیا کے اندر، اس طرح کے جو گزر گاہیں ہیں 6 کے قریب ہیں. تو پھر سب پہ ٹیکس پھر یہ کہیں گے تو کل کو انڈونیشیا، ملیشیا بھی آئے گا اس کے اندر. اس کے اندر پاناما کنال بھی آئے گی، اس میں سویس کنال بھی آئے گی. اس کے اندر پھر سب آ جائے گا. پھر دنیا یہ تو جگہ ٹیکس پھر دنیا ساری لینا شروع کر دے گی. اف دس از واٹ دا سولوشن از، تو دیکھیں پھر وہ میرے خیال میں یہی دنیا کے لیے ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہاں سے ایک نیا پریسیڈنٹ نہ سیٹ کیا جائے کہ لوگ پھر اپنی سمندری حدود سے گزرنے پہ جگہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کل پڑھنے کی کوشش کی ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو کنونشن ہے آن دا لا آف دا سی، جس میں ہر کنٹری جو ہے اپنی سمندری اور فضائی جو حدود کا تعین کس طرح کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک کنونشن موجود ہے. اس وقت ایران جو وہاں پہ جس چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے 1974 کا جنیوا کنونشن ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز ہماری سمندری حدود سے گزرے گا اور ہمیں اس پہ شک ہوگا یا اس سے ڈر ہوگا کہ اس کے اندر اسلحہ ہے یا ہمارے کنٹری کے لیے وہ ایک خطرہ ہے، تو ہم اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں یا اس کو سیز کر سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ کس طرح ایرانی اس کو کس طرح اپلائی کر آپ سکتے کو ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب یورپ امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف اکٹھا ہو جائے گا، اور اب دوبارہ پورا نیٹو مل کے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرے گا اسٹیٹ آف ہرمز کے لیے؟ بالکل، میں اسی چیز کا تو اندیہ دے رہا تھا کہ جو الائنس بنا رہا ہے
फ्रांस और यूके 40 मुल्कों के साथ, बल्कि इसमें कंट्री बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ना सिर्फ यूरोप होगा, इसमें मिडल ईस्ट भी होगा, खलीज गल्फ भी होगा, और भारत का आप देख रहे हैं वो तो पहले ही अपना वोट दे चुके हैं इनके खिलाफ। और कई कंट्रीज एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जिसमें आज भी, बल्कि अगर मुझसे पूछे मुजम्मल भाई, तो ईरान लोग आइसोलेटेड, उनके साथ हमदर्दियां खत्म हो रही हैं, मुसलसल खत्म हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त वहां पे, जिस तरह मैंने कहा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। 23,000 तो सेलर्स फंसे हैं वहां पे, जो जिंदगी मौत की कश्मकश में है वहां पे। और वो एक दुनिया, सारी की सारी दुनिया इस वक्त जो महंगाई के तूफान से पिस रही है, गुजर रही है। तो एक पूरी एक पब्लिक ओपिनियन इज गोइंग अगेंस्ट ईरान। नहीं तो फिर आपको क्या लगता है जुमेरात जुमे तक हमला हो जाएगा? मेरे ख्याल में विदन बिल्कुल, आप जिस तरह सीएनएन ने अभी आज कहा है कि जंग की तैयारी ईरान भी माइंड बना रहा है, सड़कों पे बंदूकें दिखा के, टीवी पर भी दिखा रहे हैं कि उनकी खवातीन हैं, वो बुरके भी पहने हैं उन्होंने, और हाथ में कलाशनकोफें पकड़ी हैं, सड़कों सड़कों पे घूम रही हैं। तो दिस इज व्हाट दे वांट, और मेरे ख्याल में दुनिया सारी के लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ेगा ईरान। दिस इज अन अनफॉर्चुनेट रियलिटी। विद इन अ वीक आप देख। कल सऊदी अरब पे भी 3 ड्रोन आए हैं, बेशक इराक से आए हैं लेकिन वो ईरान की प्रॉक्सीज ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और आपको पता ही था मुजम्मल भाई कि अगर ईरान की ये जंग बंद होती तो दूसरा टारगेट इराक था उसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल जो है वो थ्रेट कर चुका है कि इराक में भी जाना है। तो देखें, सबसे ज्यादा जो इस वक्त टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है, जहां पे कहते हैं कि 5 कंट्रीज जो है, जो एक बहुत बड़ा प्लान था इसराइल का या वेस्टर्न सिविलाइजेशन का प्लान था कि 5 ममालिक के 13 टुकड़े करने हैं, कुर्दों को पता नहीं कितने कितने पीसेस दे देने, इराक के भी, ईरान के भी, और पता नहीं क्या क्या। हम्म। अल्लाह ताला माफी दे। जो नक्शा देखा जाता है कि सीरिया के हालात, आप इराक के हालात देखें, लीबिया हम्म। के हालात आप देखें, अफगानिस्तान के हालात आप देखें, यमन के हालात देखें, कोई सुख चैन की स्टोरी ही नहीं है। और सारे वॉर लॉर्ड्स सारे दंदनाते फिर रहे हैं, इन सारे ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया। तो दिस इज नॉट अ गुड पिक्चर फॉर मुस्लिम्स स्पेशली। और तीसरी सबसे बड़ा दुख वाली बात मुजम्मल भाई, तालीम पे कोई तवज्जो नहीं है। दुनिया की जंगें इंफॉर्मेशन की जंगें हैं, और उस पर हमारे बच्चे जो हैं, आपको पता ही है क्या कर रहे हैं। कोई तालीम पे तवज्जो नहीं, ना इंग्लिश और मैथ के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं। नहीं, पर आप ये बताएं कि वॉशिंगटन में अगर जब दोबारा जंग शुरू होती है, उससे ट्रम्प की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, कमी होगी? नहीं देखें, जो मैं मुजम्मल भाई, जो मैं देखता हूं, वार इज नॉट पॉपुलर, चाहे वो जीती जाए या चाहे वो हारी जाए। अब खैर जीत इसके पास ये तो चॉइस मौजूद ही नहीं है कि वहां से हाफ हार्टेड होके निकला, ये तो चॉइस टेबल पर मौजूद ही नहीं। सबसे पहले तो जंग के लोग जंग के हक में ही नहीं थे, नंबर 1। लेकिन अब जंग है, तो ये मजबूरी है कि अमेरिका ने वहां से जीत के निकलनी है। और मैंने जिस तरह कहा था कि इस जंग को जितनी पार्टियां इसके अंदर वहां, वो सब जीतेंगे। हम्म। इस जंग को ईरान भी जीतेगा, इस जंग को इसराइल भी जीतेगा, इस जंग को अमेरिका ने भी जीतना है। अब वो किस किस तरीके से अपने अवाम को सेटिस्फाई करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि दिस इज अ वार ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। इसमें जिनके टीवी चैनलों के ऊपर, जरीदों के ऊपर सबसे ज्यादा शायद सुर्खियां जो कंट्री बनवा पाएगा जंग वो जीत जाएगा। और वो कौन करा सकता है नहीं, पर इस वक्त? आपके ख्याल में अब जो अमेरिका हमले करेगा, वो पावर प्लांट्स और पुलों और रेल ट्रैक्स पे करेगा या उन पे नहीं करेगा? करेगा उनके ऊपर। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि कल बीबी नेतन्याहू की काफी देर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट के साथ। और इसराइल, मैं ये समझता हूं कि जो पहले भी बड़ा सोच सोच के बड़ा परेशान था इसराइल में, उनके जब अखबारें पढ़ता हूं कि कहीं जब चाइना ट्रिप पे थे प्रेसिडेंट साहब, वो परेशान थे कि कहीं चाइना के साथ मिलकर कोई ऐसा मुआहदा न साइन कर लें जिसमें इसराइल के लिए नुकसान हो। तो वो बड़ी बड़ी महारत के साथ वो कन्विंस कर रहे हैं इस वक्त अमेरिकन पेंटागन को और व्हाइट हाउस को कि एक डिसाइसिव, एक जामे किस्म का अटैक किया जाए, और उनका रहता सहता इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप जिस तरह कह रहे हैं, रेल रोड्स, उनके जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उनके फिल्ट्रेशन प्लांट और सारे तबाह करके वहां से निकलें, ताकि ये तकरीबन आने वाले 10 साल में वहां पानी के फिल्टर ही लगाते रहें, दूसरी चीज पे तवज्जो ही ना कर पाए। तो ये इनकी ख्वाहिश है, बड़ी पुरानी ख्वाहिश है इस चीज की।
کچھ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ کوئی 2-3 جزیروں پر قبضہ کرنے کی بھی پلاننگ کر رہا ہے، ایران کے لاوان اور دوسرے جزیروں پہ. آپ کو لگتا ہے یو اے ای گراؤنڈ فورسز کے ساتھ جزیروں پر قبضہ کر سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یو اے ای تو آپ کو دیکھا ان کی اپنی پاپولیشن کتنی ہے، بہت تھوڑی پاپولیشن، 90% تو سارا وہاں پہ ڈائسپورا ہے، ایکسپیٹس ہیں. وہ کرے گا تو وہ اور کنٹری ان کے بہاف پہ کرے گا، کوئی اور دوسری طاقت کرے گی. انہوں نے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ تو ان کا اتنا ان کا تو فوکس ہی نہیں ہے. دیز خلیج کے جو خلیج کنٹریز ہیں، ہوں آپ کو پتا ہے مزمل بھائی، ان کے تو ان کے جو ڈیفenس میکنزم ہے وہ تو ہوں سارے کے سارے برٹش اور دوسرے کنٹریز نے جا کے بنائے ہیں یا کیے ہیں. اور دیکھیں یہ سارے کنٹریز تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تو سارے یہ وجود میں آئے ہیں. تو میرے خیال میں وہاں پہ اس وقت جو اگر ہوا، میں نہیں سمجھتا ہوگا. دے آر ویری اسمارٹ. وہ اس جنگ کے اندر سٹیپ دیکھیں بار بار تردید کر رہا ہے یو اے ای. جتنی اسرائیل جو باتیں وہ جریدے نکالتے ہیں کہ ہوں بی بی وہاں نتنیاہو وہاں گئے، وہاں یہ ہوا وہ بار بار اس کو تردید کر رہے ہیں. ابھی تک تو کوشش وہ کر رہے ہیں کہ وہ سائیڈ لائنز پہ رہیں، اس میں نہ جائیں. لیکن یو نیور نو. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا ڈوم سسٹم تو وہ فٹ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ خدشات لازم. بلکہ میں کل بڑا حیران تھا، یوکرین کے صدر وہاں پہ اپنی دکان لے کے پھر رہے ہیں کہ ہوں وہ اپنے وہاں پہ سسٹم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیسے بنانے کی. آج یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی، امریکہ خود نئی چیزیں دے رہا تو وہ جس کو دی ہیں وہ آگے جا کے بیچ رہا ہے. دیٹس اے بگ لاس فار دا چائنا امریکن. نے کہتے ہیں دورے کے دوران ایران پر بات ہی نہیں کی ڈونلڈ ٹرمپ سے. انہوں نے انہوں ایران انہوں نے ایران پر بات ہی نہیں کی ہے امریکہ سے، یہ کیوں؟ دیکھیں بالکل یہ بھی ڈسکس کہ انہوں نے تائیوان کا اتنا شور کیا کہ تہران بھول گئے. یہ ہوں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں جو تھا کہ تائیوان پہ انہوں نے اتنا شور کیا. اس میں بالکل میں صحیح کہوں گا. دورہ جو ہے اس کو، جو میری نظر میں اس وقت وہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ خوش ہو کے واپس نہیں آئے. ہوں ٹریڈ کی 30 سے زیادہ سی ای اوز وہاں لے کر گئے، ہوں لیکن خاطر خواہ کوئی اتنا بڑا ہسٹورک کانٹریکٹ وہاں سے نہیں لا پائے. ہوں اور چائنا نے کولڈ شولڈر دیا ہے. اور دوسرا سب سے دیکھیں اسٹیٹ وزٹ پہ پوٹن صاحب 19 کو وہاں جا رہے ہیں ہوں فوراً دیکھنے کے لیے کہ چائنا کہیں جو ہمارا الائنس کمزور تو نہیں ہوا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آبجیکٹو تھا کہ اس ہوں الائنس کو، چائنا رشیا الائنس کو کمزور کیا جائے. وہ ڈیمیج کنٹرول وہ اپنا فوراً اس کو ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، وہ بھی اس میں یہ ہوں بھی دیکھنے والا ہے. چائنا جس طرح کے ایک دے آر کیچنگ اپ. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے مزمل بھائی، میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایران کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ حقیقت پیٹرو ڈالر کی تھی. یہ جنگ امریکہ اور چائنا کی تھی. ان کی ٹیکنالوجیز ٹیسٹ ہوئی ہیں. دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کی کیپیسٹیز، ابیلٹیز کو چیک کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چائنا ابھی جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا، چائنا چاہتا ہے جنگ چلے. بالکل ہوں وہ سمجھتے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کا اپوننٹ جو ہے، ان کا جو اپوننٹ ہے وہ بلیڈ ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے. تو وہ سائڈ پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو اور امریکہ مزید ایکسپوز ہو، امریکہ کی گڈ ول خراب ہو. امریکہ اور دوسرا ایرانی بھی دیکھیں نا اس وقت ویٹ کر رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کا لاس ہو. یہ بھی ایک بات بڑی پتے کی ہے. ایران اور چائنا یہ چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن پارٹی ہار جائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ بن جائیں، اور ان کا وہ کوئی اس طرح کے خطرناک فیصلے فیوچر میں نہ کر سکے. تو وہ بھی ٹائم بائی کر رہے ہیں دونوں پارٹیز. لیکن چائنا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ چلے. رشیا بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ چلے آگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا از میکنگ منی فرام دیر آئل سیلز. اس وقت تیل ان کا بہت بک رہا ہے. لیکن اب یورپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں کھڑا ہونا. دیکھیں یورپ کے پاس کوئی چوائس موجود نہیں ہے. یورپین کئی کنٹری ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں چائنا کے ساتھ. ایک سٹیپ آگے جا کے 2 سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں. امریکہ مسلسل ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم سے تیل لیں. لیکن دیکھیں اس وقت بھی امریکہ نے چائنا کو بھی تیل آفر کیا الاسکا کے ذریعے، الاسکن ہوں سائڈ سے. اور اب اگر کوشش انہوں نے بھرپور کی ہے
کہ کسی طریقے سے جو ایران کے تیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چائنا، اس ڈیپینڈنس کو ختم کر کے ایران کو آئسولیٹ کیا جائے۔ اب اس میں کتنے کامیاب ہوئے، میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے اس میں، لیکن الٹیمیٹلی یورپ از سفرنگ بگ ٹائم، انرجی کرائسس ہے وہاں پہ اس وقت۔ یو کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں اس وقت مزمل بھائی، یورپ کے اندر ان کی اکانومی آلموسٹ کریش کر چکی ہے یو کے کی، اور پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ دیکھیں اس وقت جو وہاں کے ان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، ان کے روز ڈیلی بیسس پہ ان کی کیبنٹ کا کوئی نہ کوئی وزیر استعفیٰ دیتا جا رہا ہے، پریشر ہے ان کے اوپر کہ استعفیٰ دیا جائے۔ تو اس وقت ایک بہت تو پھر یورپ ساجد طاہر صاحب، آپ تو ہمیں جنگ کی نویدی سنا رہے ہیں، اور آپ جنگ کو اس ہفتے جنگ شروع ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی، جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، چوائس نہیں ہے، اور کوئی چوائس موجود نہیں ہے، نہ امریکہ کے پاس نہ دنیا کے پاس۔ ایران کوئی چوائس دے ہی نہیں رہا، یہی تو ایک ایشو میں کہہ رہا تھا کہ ایران از لوکنگ ویکر، اور ایران ایک ایسی پارٹی بن کے سامنے آ رہا ہے جو معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اچھا، اس میں دنیا کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایران وہ کھوتا جا رہا ہے، پبلک سپورٹ اوپینین کھوتا جا رہا ہے، اور نقصان دہ ہوگا اس وقت جو ہوگی ڈیسائسو۔ اب جو حملہ ہوگا ڈیسائسو حملہ ہوگا، جس میں ایران کے پہلے بھی حالات خراب ہیں، مزید خراب ہوں مزید خراب۔ بہت شکریہ ساجد طاہر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا، اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو ویری مچ۔